تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بعضهم فضلنا نون کے ساتھ کیا ہے الف مارک کر لیں. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض على بعض بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا تلک یہ الرسل رسول فضلنا فضیلت دی ہم نے بعدہم ان کے بعض کو علی بعض پر منہم ان میں سے بعض وہ ہیں من جن سے کلما کلام کیا اللہ نے ورفع اور اس نے بلند کیا بعدہم ان کے بعض کو درجات میں وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البیناتی واضح نشانیاں وأیدناہ اور قوت دی ہم نے اسے بروح القدس ساتھ روح القدس کے ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ ما نہ اقتتل باہم لڑتے الذین وہ جو
من بعدہم تھے ان کے بعد، من بعدی بعد، ما اس کے جو، جاءتہم آ گئی ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، ولیکن اور لیکن، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم پھر ان میں سے کوئی ہے، من جو، آمنا ایمان لایا، ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے، من جس نے، کفرا کفر کیا، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ، ما نہ، اقتتلوا وہ باہم لڑتے، ولیکن اور لیکن، اللہ اللہ، یفعل کرتا ہے، ما جو، یرید وہ چاہتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد، تلک یہ، الرسل رسل، رسول کی جمع، کون سے رسل؟ جن کا پچھلی آیات میں ذکر ہو چکا ہے۔ کیا ذکر آیا؟ پچھلی آیت میں مرسلین کا لفظ آیا ہے نا، انہی مرسلین کی طرف اشارہ ہے، یعنی سارے رسولوں کی طرف اشارہ ہے یہاں، ٹھیک ہے؟ پچھلی آیت کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو مرسلین ہی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو مرسلین ہیں، جن میں سے آپ بھی ایک مرسل ہیں، تو ان کی اہمیت یا ان کا مقام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تل کا کر کے اشارہ کیا جانا، تو اشارہ پچھلی آیت کی طرف ہے جس میں مرسلین کا ذکر کیا گیا ہے۔ تل کر رسول، یہ رسول، فضلنا فضیلت دی ہم نے، کیا روٹ ہے فضلنا کا؟ فے دعاد لام، فضل کا لفظ کافی دفعہ گزر چکا ہے، بعدہم ان میں سے بعض کو، یعنی بعض رسولوں کو فضیلت دی ہے ہم نے، علی بعض اوپر بعض کے، یعنی کچھ دوسرے رسولوں پر، جیسے سورۃ بنی اسرائیل آیت 55 میں آتا ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی اور داؤد کو ہم نے زبور دی۔ اور یہاں پر منہم ان میں سے بعض، من جن سے، کلم اللہ اللہ نے کلام کیا، بعد سے اللہ نے کلام کیا ہے، کس کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ورفع اور بلند کیا، بعدہم ان میں سے بعض کو، درجات درجوں میں، مراتب میں، وآتینا اور دی ہم نے، عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، البیناتی کھلی نشانیاں، اشارہ ہے انجیل کی طرف اور باقی معجزات کی طرف جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، جو ان کی خاص خصوصیت تھے، اور ان کا تفصیلی ذکر آگے سورۃ آل عمران میں آئے گا۔ وَأَيَّدْنَاهُ اور تائید کی ہم نے اس کی، قوت دی ہم نے اس کو، بروح القدس ساتھ روح قدس کے، روح پاک کے۔ اس کی تفصیل سورۃ البقرہ ہی کی آیت 87 میں گزر چکی ہے۔ ایدناہ بروح القدس، کہ کس طرح جبریل علیہ السلام کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی۔ تو ایک معنی تو روح القدس کا یہی ہے جو پیچھے آپ کو بتایا گیا تھا، جبریل علیہ السلام، اور روح کا معنی وحی بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الشورى میں، اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح بھیجی۔ اور روح کا ایک تیسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ انسانی جسم کی روح جو ہے، یعنی جان کے معنی میں جو آتی ہے، لیکن یہاں پر جان والی روح نہیں بلکہ روح القدس، پاک روح۔ تو پاک روح یا تو جبریل علیہ السلام مراد ہے، یا پھر
وحی الہی جو پاکیزہ کلام ہے وہ مراد ہے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ چاہے کوئی پیغمبر ہو لیکن اس کو بھی تائید کی ضرورت ہوتی ہے. اب نصارہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بہت اہمیت دی اور خاص طریقے پر پیدا کیا، ان کو انجیل عطا کی اور ان کو پھر اوپر اٹھا لیا، اور بچپن میں انہوں نے کلام کیا پنگھوڑے میں، اور پھر دوبارہ دنیا میں آئیں گے. بہت سی خوبیاں اور خصوصیات تھیں ان کی، لیکن اس کے ساتھ ہی کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ ایدناہ، ہم نے تائید کی تھی اس کی. صرف ایک ہی ہستی ہے جس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں یا کسی کی تائید کی ضرورت نہیں، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے، کیونکہ بیٹا تو باپ کے مشابہ ہوتا ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کو تو تائید کی ضرورت تھی. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے بہت سارے دشمن تھے، بہت مخالفت تھی ان کی، اور اس مخالفت کا نتیجہ کیا ہوا کہ بالآخر آخری حربہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اس بات کی کوشش کی گئی تھی کہ ان کو ختم کر دیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے. تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور روح القدس کو بھیج کر ان کو اٹھا لیا. تو ایدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا. اللہ کا چاہنا عام الفاظ میں کہلاتا ہے مشیت الہی، یہ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا. اللہ کی مشیت یہی تھی، یعنی اللہ کی مرضی یہی تھی. اور اگر اللہ چاہتا مقتتل، نہ لڑائی کرتے. اقتتل کا معنی ہوتا ہے لڑائی کرنا، کسی کو قتل کرنے کا اہتمام کرنا، قتل کرنے کا منصوبہ بنانا، اہتمام کرنا اور پھر لڑنا. تو مقتتل، نہ قتل کرتے. الذین، وہ لوگ، من بعدہم، جو ان کے بعد تھے. کن کے بعد؟ پیغمبروں کے بعد، یعنی ان کی امتیں. دیکھیے قرآن پاک کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ضمائر آتی، ضمائر کیا ہوتی ہیں؟ جیسے ہم اور ہوا اور کم اور تم اور تا، یعنی اس سے مراد کون ہے. تو اگر آپ ہر لفظ پر یہ ٹھہر کے سوچیں گے نا کہ اس سے کس کی طرف اشارہ، کس کی بات ہو رہی ہے، کس کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے، یعنی یہ لفظ کہاں سے جا کے مل رہا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد فہم پر آپ کی گرپ ہو جائے گی. تو من بعد ہم سے مراد رسول ہے. تو الذین پھر کون ہوئے؟ امتیں. کن کی؟ رسولوں کی. کیونکہ رسولوں کے جانے کے بعد ان کی امتیں پیچھے رہ جاتی ہیں نا. تو یہ لڑائی کون کر رہے تھے پھر؟ امتی. ٹھیک ہے، آپس میں بھی اور ایک امت دوسری امت کے ساتھ بھی. ایک نبی کے فالوورز دوسرے نبی کے فالوور کے ساتھ. ایسا ہوا ہے دنیا میں، ہو رہا ہے. من بعد ما، اس کے بعد کے، جاءتہم، آ گئی ان کے پاس، البینات، کھلی نشانیاں، کھلے دلائل. بینہ کا لفظ بیان سے ہے، یعنی واضح باتیں موجود ہیں جس میں رسولوں کی سچائی کے کھلے کھلے دلائل ہیں. ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. ایسا نہیں کہ اختلاف جہالت کی بنا پر تھا، اختلاف ضد کی وجہ سے تھا، اور اس بنا پر تھا کہ وہ اس تعصب کا شکار ہو گئے تھے کہ ہر امتی کہتا تھا میرا پیغمبر سب سے اچھا ہے، اور اس پر وہ فخر کرنے لگ گئے. اور جو ان کی امت سے باہر کے لوگ تھے ان کو وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے. ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن،
تو ان میں سے بعض ایمان بھی لے آئے، یعنی جن کو اللہ نے ہدایت دی، جن کے دل کھول دیے، وہ اختلافات کے اس جنگل میں حق کو پہچان گئے، کیونکہ حق تو بہت واضح تھا. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے بعض نے انکار کر دیا، سچائی کو سامنے دیکھا اور نہیں مانا. اسی کا نام کفر ہوتا ہے کہ بینات اور دلائل کو دیکھ کر انکار کرنا. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں ان الذین کفروا ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، مقتتلوا، نہ وہ لڑتے. اللہ تعالی ان کو زبردستی لڑائی سے روک سکتا تھا. ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالی، یفعل، کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے. تو اس نے کیا چاہا کہ لوگوں کو آزادی دی جائے اور اس آزادی کو وہ جیسے چاہیں استعمال کریں. تو ان میں سے بعض نے آزادی کو استعمال کر کے اپنی عقل سے کام لیا، حق کو پہچانا اور اس کو مان لیا، اور کچھ لوگوں نے اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا، ضد اور ہٹ دھرمی اور تعصب کا شکار ہوئے اور انکار کر دیا. ایسا وہ کیوں کر گئے؟ کیونکہ اللہ کی مشیت یہی تھی کہ لوگوں کو پیدا کر کے انہیں مجبور نہ کیا جائے، بلکہ ان کو آزادی بھی دی جائے کہ وہ خود اپنی چوائس سے صحیح کام کریں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. تمام انسانوں کے مقابلے میں رسولوں کی فضیلت ویسے بھی مانی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی، اور پھر ان میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور اس کے پیچھے کچھ حکمتیں اور مصلحتیں تھیں. اس دور کی ضرورت کے مطابق لوگوں کی ہدایت کے لیے، یعنی اس کے کئی اسباب تھے کہ بعض پیغمبروں کو دوسرے پیغمبروں کے مقابلے میں خاص خصوصیات سے نوازا گیا، جو کہ ایک ضرورت کے تحت تھا. لیکن ان کے فالوورز اور ان کے امتیوں نے اس کو فخر کی چیز بنا لیا، اور اس بنا پر آپس میں جھگڑنے لگے. یہ جھگڑے اور اختلافات اس حد تک بڑھے کہ ایک دوسرے کے قتل کی نوبت تک آ گئی. اللہ چاہتا تو یہ سب نہ ہونے دیتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے ایک خاص لمٹ تک، اور اسی میں ان کا امتحان ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو انہوں نے کرنا چاہا کرنے دیا، اور اس کا نتیجہ پھر ہم سب کے سامنے ہے. تو بات یہ ہے کہ دین اسلام میں تمام انبیاء اور رسل کو ماننا ضروری ہے. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کتاب سے ہدایت ان کو ملے گی جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوا، اور اس سب پر بھی جو آپ سے پہلے دیگر رسولوں پر نازل ہوا. تو یہاں پر فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی. منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ نے کلام کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے کلام کرے، اللہ تعالیٰ جس سے بات کریں، وہ پیغمبروں میں خاص مقام رکھتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام ہیں، سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر آ گئے تو اس کے رب نے اس سے کلام کیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. اگرچہ براہ راست بات کرنے کا یہ شرف 2 ہی پیغمبروں کو حاصل ہوا ہے، لیکن تمثیلی زبان میں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہر اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ سوچ سمجھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بعض کو اس نے درجات میں بعض پر فضیلت دی. وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ایسے ہی پیغمبروں میں عیسیٰ ابن مریم ہیں جن کو
کھلی کھلی نشانیاں دی گئی، روح القدس سے ان کی تائید کی گئی. لیکن یہ بات جانی پہچانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسل پر فضیلت عطا کی گئی تھی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، جیسے کہ قرآن پاک کی سورۃ سبا آیت 28 میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ آپ تمام انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے باقی رسول جو تھے وہ اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے. سورۃ ابراہیم آیت 4 میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا، یعنی خاص لوگوں کی طرف وہ رسول بھیجے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف مبعوث کیے گئے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ براہ راست ہم کلام بھی ہوئے. پھر آخرت میں آپ کا مقام اور درجہ جو ہے وہ بھی جانا پہچانا ہے. اس میں خاص طور پر جو آپ کو مقام محمودہ عطا ہوگا، اسی طرح وسیلہ جو آپ کو عطا ہوگا. اور وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں ایک ایسی جگہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی جو کامیابیاں آپ کو نصیب ہوئی، ان میں آپ کے ہاتھوں دین کی تکمیل ہوئی. اور پھر جیسے سورۃ فتح کے شروع میں آتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، پھر اسی طرح آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے گئے. اور قیامت کے دن جو شفاعت کبریٰ ہوگی وہ بھی آپ کر سکیں گے، جس کی تفصیلات آپ احادیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ کتاب شفاعت کا بیان موجود ہے، اور شفاعت اور سفارش کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے، قرآن پاک کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے، کون کس کی شفاعت کرے گا، شفاعت کس کے حق میں ہوگی، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ اس کتاب میں صحیح احادیث کی روشنی میں تفصیل پڑھ سکیں گے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے اس میں خاص طور پر قیامت کے دن جو شفاعت کبریٰ ہے وہ آپ کو عطا ہوگی. لیکن ان ساری فضیلتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی اس پر فخر کرے، یا اس بنا پر کوئی امتی فخر کا شکار ہو یا دوسری امتوں کے مقابلے میں ایک جھگڑے کی اور ایک اختلاف کی کیفیت برپا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر مت چنو یا موسیٰ پر ترجیح مت دو. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن اس میں کوئی فخر کی بات نہیں. یہ ایک ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد الرسول اللہ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا، آپ پر دین مکمل کیا، آپ کو اعلی خاندان میں پیدا کیا، تمام انسانوں سے بڑھ کر آپ کو صلاحیتیں عطا کی. لیکن اس کے باوجود آپ اپنے لیے کیا فرماتے ہیں؟ ولا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، کوئی پراؤڈ ہونے کی بات نہیں. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے آپ کی تعلیمات کو تو ایک طرف چھوڑ دیا، لیکن آپ کے آخری نبی ہونے اور نبیوں کے سردار ہونے پر صرف فخر ہی فخر کر رہے ہیں، جس سے آپ نے خود روکا تھا. تو جب ایک قوم کسی ایک چیز کو قابل فخر بس سمجھ لیتی تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو اپنا حریف بنا لیتی. مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں، خیر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو وہ اس لیے نہیں خیر امت کہا کہ آپ فخر کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہا گیا کہ آپ لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کریں، اخرجت للناس، لوگوں کی خدمت کا کام کریں. تو عموماً لوگ اپنی مرضی اور اپنی پسند کی چیز لے لیتے ہیں، اور باقی جو ذمہ داری ہے یا اس کے بعد جو کام کرنے کا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ رکھی، بڑی نیچرل سی بات ہے. پودوں میں آپ دیکھیں
کچھ درخت جو ہیں وہ کتنے اونچے ہوتے ہیں، اور گھاس جو ہے آپ اس کو جتنا بھی پانی دے لیں، جتنی بھی کھاد دے دیں، وہ ایک خاص لیول سے اوپر نہیں جائے گا، حالانکہ وہ بھی پودا اور وہ بھی پودا ہے۔ اسی طرح فروٹس میں آپ دیکھ لیں، سبزیوں میں دیکھ لیں، پہاڑوں میں دیکھ لیں، پتھروں میں دیکھ لیں۔ اب سنگ مرمر کی جو ویلیو ہے وہ ایک عام پتھر کی تو نہیں، اسے زمین کے مختلف حصے مختلف حصوں سے بڑھ کر زرخیز ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں بھی آپ دیکھیں کہ مختلف لوگوں کے اندر مختلف طرح کی صلاحیتیں ہیں، یعنی کوئی شخص کسی ایک چیز میں بڑھ کر ہے تو کوئی دوسری چیز میں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ ان نعمتوں کو پا کر فخر کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں۔ اس چیز سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہیں سے پھر اختلاف اور فساد شروع ہوتا ہے، جب ایک انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرے یا حقیر سمجھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کے اندر بظاہر کچھ خصوصیات کے اعتبار سے بھی فرق ہے اور کچھ ان کے مقام کے اعتبار سے بھی ہمیں فرق بتایا گیا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو 7ویں آسمان پر کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام، 6 پر موسیٰ علیہ السلام، 5ویں پر عیسیٰ علیہ السلام، 4 پر ادریس علیہ السلام۔ تو اسی طرح سو آن، یعنی اس اعتبار سے بھی فرق موجود ہے مقام کے اعتبار سے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی ان کا مقام فرق ہوگا۔ جنت کے 100 درجے ہیں، 100 لیولز ہیں، اور ایک لیول سے دوسرے لیول میں کتنا فرق ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے تم میں سے کوئی اپنے اوپر ستارے کو دیکھے، یعنی اگر آپ ستاروں کو دیکھیں تو زمین سے ستاروں کا فاصلہ کتنا ہے، کتنے اونچے ہیں۔ تو اس سے تشبیہ دے کے بتایا جیسے کہ تم میں سے زمین سے ستارے کو دیکھے۔ تو اسی طرح جنت میں ایک شخص ایک درجے پر ہوگا اور دوسرا وہ اتنا اونچا، اور تیسرا اس سے بھی اونچا، اور چوتھا اس سے بھی آگے۔ تو یہ فرق عمل کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے دنیا میں بھی انسانوں کے کاموں میں ہے۔ مثلا شکل و صورت میں فرق ہے، انسانوں کے مزاج میں فرق ہے، رنگوں میں فرق ہے، انسانوں کی بولیوں میں فرق ہے۔ تو یہ اختلاف تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اختلاف ایک ضرورت ہے۔ اختلاف فخر اور تکبر کی چیز نہیں ہے کہ انسان کمپیریزن کرنے کے بعد خود کو کسی بھی خاص خوبی کی وجہ سے بڑا سمجھنا شروع کر دے۔ اسی طرح مرد اور عورت کے درمیان اختلاف موجود ہے، بایولوجیکل ڈفرینسز موجود ہیں، سمجھ کا فرق موجود ہے، سائز کا فرق ہے، قوت اور طاقت کا فرق ہے، بہت سے فرق ہے، لیکن وہ ایک ضرورت ہے اور اس میں اپنا ایک فائدہ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان فرق کی بنا پر کسی ایک چیز کو بس صرف بلند قرار دینے پر ہی سارا زور لگا دے اور اس مقصد کو بھول جائے کہ اس کو وہ بلندی دی کیوں گئی ہے۔ تو یہاں اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے باہم اختلاف کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کو افضل مانا اور یہ کہا کیونکہ ہمارا نبی سب سے بڑا ہے اس لیے ہمیں اس کے بعد کوئی اور نبی آئے تو اس کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ کیا وجہ تھی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پیغمبر وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا تھا اور وہ سب سے اعلیٰ ہیں، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے بعد کسی آنے والے نبی کو مانیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہوں نے اپنے پیغمبر کو ان کے مرتبے سے اتنا آگے بڑھایا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے میری حد سے اس طرح آگے مت بڑھانا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بہت اونچا لے گئے۔ اور کیا کیا اونچا لے جا کے؟ خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو کسی کے بھی مقام اور مرتبے میں غلو کرنا جو ہے وہ ہمیشہ خرابیوں کو جنم دیتا ہے۔ اور پھر نصارہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ کا انکار کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی؟
نے کہا کہ ہم جس پیغمبر کو مانتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو ہمیں ایک اور پیغمبر کو ان کے بعد ماننے کی ضرورت نہیں. حالانکہ نشانیاں ساری کیا تھیں؟ موجود تھیں، واضح ہو چکی تھیں، ہر چیز کھلی کھلی موجود تھی. رسولوں کی سچائی پر دلائل موجود تھے، لیکن لوگوں نے نہیں مانے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اور اس خیال کی وجہ سے کہ ہمارا پیغمبر سب سے بڑا پیغمبر ہے، اس لیے ہم اس کے بعد کسی اور کو ماننے کی ضرورت نہیں سمجھتے. تو یہاں پر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کے بعد یعنی پیغمبروں کے بعد ان کی امتوں کے لوگ اختلاف نہ کرتے، آپس میں نہ لڑتے. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے باوجود کہ ان کے پاس نشانیاں آ چکی تھیں، ہدایت کو واضح کرنے کے سب ذرائع موجود تھے. ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. اور عموماً اختلاف کیسے ہوتا ہے؟ عام روزمرہ زندگی میں بھی اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب دو رائے آپس میں ٹکراتی ہیں اور ہر شخص اپنی رائے کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، اور صرف ٹھیک نہیں، یہ بہتر ہے. جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح. یہیں سے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں کہ ہر ایک اپنی بات پہ اڑ جائے. تو پیغمبروں کے ماننے والوں نے بھی آپس میں اسی قسم کا اختلاف کیا اور لڑ پڑے، اس کے باوجود کہ کھلی نشانیاں موجود تھیں. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، لیکن ان اختلافات کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی تھے سلیم الصدر کہ وہ ایمان لے آئے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، کچھ نے کفر کیا، کیونکہ اللہ نے جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا، اس لیے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ خود فیصلہ کریں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، ایسا نہیں کہ اللہ کر نہیں سکتا تھا، اللہ چاہتا تو وہ یہ سب نہ کرتے، ان کو اجازت ہی نہ دی جاتی. لیکن اللہ کی مشیت اسی میں تھی کہ لوگوں کو اپنا اختیار استعمال کرنے دیا جائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. تو اللہ نے کیا چاہا؟ اللہ کی مشیت کیا تھی؟ کہ لوگ آزادی استعمال کریں. یہ نہیں تھی کہ لوگ لازمن لڑیں، یہ نہیں ہے اس کا معنی.